الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد جیسا کہ ہمارے درمیان رمضان کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے اور اس مبارک مہینے میں ہمارے فقہی مسائل کے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، آج انشاءاللہ ہم صدقہ فطر کے مسائل کے حوالے سے جانیں گے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر کہ جس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کے اندر عاقل ہونا، بالغ ہونا، مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ عاقل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مجنون ہے جس کی عقل زائل ہو چکی ہے اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نابالغ ہے تو اب اس کی دو صورتیں بنتی ہے۔ اگر اس نابالغ بچے کی ملکیت میں اتنا مال ہے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اب اس کے والد پر اس کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے تو اب مجنون چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، اور اسی طرح نابالغ بچہ کہ جس کی ملکیت میں اتنا مال موجود نہ ہو تو ان کی طرف سے صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے والد کے ذمہ ہے کہ اگر والد صاحب نصاب ہے تو اب وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے۔ اسی طرح مال نامی ہونا، اگر کسی شخص کے پاس سونا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنا کیش ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہو، یا مال تجارت ہو اتنی رقم کا، یا ان تمام ان مال نامی کے علاوہ اتنا زائد سامان اس شخص کے پاس موجود ہو کہ اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بن جائے تو اب ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 2 آئی فون ہیں، ایک اس کا حاجت اصلیہ میں شامل ہوگا، دوسرا حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اب اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار سے اوپر ہو جاتی ہے تو اب ایسے شخص کو صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اسی طرح کوئی ایسی خاتون ہے کہ اس کے پاس نہ ہی کوئی مال ہے، نہ ہی کوئی دولت ہے، نہ ہی سونا چاندی وغیرہ ہے، اب لیکن اس کے پاس اتنے زائد کپڑے موجود ہے اور مہنگے کپڑے موجود ہے جو اس کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے، لیکن ان زائد سامان کے اندر یہ بات یاد رکھے کہ وہ حاجت اصلیہ میں نہ ہو، اس کا استعمال نہ ہوتا ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا زائد سامان موجود ہے تو اب ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ جان پر لازم ہوتا ہے، مال پر لازم نہیں ہوتا۔ جیسے زکوٰۃ مال پر لازم ہوتی ہے، اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ جان پر لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص صدقہ فطر کے واجب ہونے سے پہلے اگر انتقال کر جائے یا غنی تھا فقیر ہو جائے تو اس سے صدقہ فطر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص صدقہ فطر کے واجب ہونے سے پہلے یا اس دن پیدا ہو جائے یا فقیر تھا غنی ہو جائے تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ مرد پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ عورت کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، نہ ہی اپنے بالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، لیکن ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ گھر کا سرپرست ہی تمام لوگوں کا صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے، تو ایسا کرنا بالکل صحیح اور درست ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کا جو وقت ہے عید کے دن جب صبح صادق طلوع ہوگی تو اس وقت صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور پھر اگر اس سے پہلے اگر کوئی انتقال کر جائے یا غنی تھا فقیر ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر لازم نہیں ہوتا۔ اس کے الٹ دیکھا جائے تو اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے عید کے دن یا عید سے پہلے، یا اگر کوئی فقیر تھا غنی ہو جائے تو اب ان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کس طرح سے ادا کیا جائے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ 4 جنس بتائی گئی ہے حدیث کے اندر کہ گندم، جو، کھجور یا کشمش۔ اب گندم کے اندر نصف سا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 1.25 کلو، یا احتیاطاً جو ہے جب قیمت لگائی جاتی ہے تو وہ 2 کلو کے اعتبار سے لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، اس کی جو مقدار بتائی ہے شریعت نے وہ 1 سا ہے، اور 1 سا جو ہے وہ تقریباً 3.5 کلو بنتا ہے، لیکن احتیاطاً جو ہے وہ 4 کلو کی قیمت اگر لگائی جائے۔ اب اگر کوئی شخص گندم یا آٹے کی شکل میں کوئی کسی کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو بالکل درست ادا کر سکتا ہے، یا کھجور دینا چاہے یا کشمش دینا چاہے یا جو دینا چاہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے علاوہ جو جنس بتائی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز صدقہ فطر کے طور پر دے تو کیا کرے؟ تو اس میں اصول یہ ہے کہ وہ ان کی قیمت کا اعتبار کرے اور ان کی قیمت کے مطابق کوئی اور چیز کا اگر اسے مالک کر دے تو اس کا صدقہ فطر بالکل صحیح طرح سے ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس راشن کی ضرورت ہے، فلاں شخص کو کپڑے کی ضرورت ہے، اور وہ صدقہ فطر کے طور پر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ قیمت کی تعین کرے کہ وہ کھجور کے طور پر دے رہا ہے
جو کے طور پر دے رہا ہے تو اب اس کی قیمت کا تعین کرے گا، اور اس قیمت کے تعین سے پھر وہ کوئی چیز خرید کر اسے اگر مالک کر دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا جو سنت وقت ہے وہ عید کی نماز سے قبل ہے۔ اگر عید کی نماز سے رمضان میں ادا کر دے یا عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، قضا نہیں ہوتا۔ لیکن سنت اور مستحب وقت یہی ہے کہ وہ عید کی نماز سے قبل صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔